اگر نوشاد بھائی اپنے کمل منہ پر اپنے بھائی ایل کے مشرا کی آنکھ سویکار کر لے تو میرے لیے سوبھاگیہ ہوگا، اور دونوں آپریشن کے خرچ میں برداشت، آنکھ نکالنے کا خرچ لگے گا اور آنکھ. تو ہماری خبر کی سرخی ہے داعیہ اسلام راجستھان میں. خبر تفصیل سے سنیں. داعیہ اسلام مولانا محمد کلیم صدیقی 24 گھنٹے پہلے صبح راجستھان پہنچے ہیں، جے پور شہر میں، جہاں مولانا نے ایک مختصر پروگرام میں دین کی دعوت اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے بیان کیا. اس موقع پر نو مسلم عبدالصمد نے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کے اپنے حالات بتائے. مولانا کلیم صدیقی نے کہا، دین کی دعوت دینے کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے کہ حالات سازگار اور موافق ہیں یا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اسی وقت بھیجا ہے جب دنیا میں بگاڑ پیدا ہو چلا تھا. حاجی عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت آئے جب عرب سمیت پوری دنیا میں جہالت کا دور دورہ تھا، جہالت کا چلن تھا. انہوں نے کہا، اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا ہے، یہ ذمہ داری علماء کرام کی ہے کہ وہ لوگوں کو دین کے بارے میں بتائیں اور سمجھائیں. اس دورے میں امام فاؤنڈیشن کے چیئرمین مولانا محمد عارف قاسمی، مولانا بشیر احمد قاسمی، مولانا عبدالرحمن، مولانا محمد احمد، مولانا صابر وغیرہ بھی ساتھ رہے. مولانا کلیم صدیقی کا مکمل ویڈیو بیان پیش کیا جا رہا ہے. اگر نوشاد بھائی اپنے کمل منہ پر اپنے بھائی ایل کے مشرا کی آنکھ سویکار کر لے تو میرے لیے سوبھاگیہ ہوگا، اور دونوں آپریشن کے خرچ میں برداشت، آنکھ نکالنے کا خرچ لگے گا اور آنکھ دینے کا خرچ لگے گا، دونوں دو آپریشن کرنے پڑیں گے نا، تو میں خرچ لوں گا. ایل کے مشرا کانپور کے ہیں. پھر 2 دن کے بعد وہ جو ہے ایک دہلی جاگرن لا کے دیا مجھے، وہ بھی میرے اٹکا تھا، کوئی اپادھیائے کر کے ہیں الہ آباد کے، ان کی طرف سے وہ اشتہار ہے. انہوں نے لکھا پشتا، یعنی افسوس اور ندامت. ندامت کس بات پر تھی؟ انہوں نے لکھا جن کے بھاگ میں آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. میں سوچتا ہی رہ گیا اور مشرا جی اپنا کام کر بھی گئے. یعنی انہیں یہ تھا کہ مشرا جی نے یہ اچھی سوچی. میں سوچ رہا تھا بھی نوشاد بھائی کیسے تلاش کروں اور کیسے اس میں جاؤں. میں تو یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں سفر کروں گا، پھر تلاش کروں گا، پھر جاؤں گا. یہ خیال ہی نہیں تھا کہ اشتہار بھی دیا جا سکتا ہے. اب اگر نوشاد بھائی مشرا جی کے بجائے اپنے اس بھائی اپادھیائے کی آنکھ سویکار کریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. میں بھی دونوں آپریشن کے خرچ برداشت کروں گا، اور جتنے دن سوستھ ہونے تک نوشاد بھائی کاروبار سے چھٹی پر رہیں گے، پورے پریوار کا خرچ بھی یہ ان کا ایک بھائی اپادھیائے برداشت کرے گا. یہ ہے نبی کے فرمان کی صداقت کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے. ایسے محبت بھرے لوگوں کو ہم نے خیر بنانی ہے. ہماری ذمہ داری تھی بات ہوتا ہے، اور ہم یہ کہنے لگے، یہ کہتے رہے کہ ہمیں کیسے دعوت کے کام کریں، کیسے کریں، کیسے تو پہلا ہے، وہ پہلا ہے، وہ پہلا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اگر اپنا کام کریں محبت، اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ کی حکومت چلتی ہے. اللہ کی حکومت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے ماں اتنی نگری چوپٹ راجا نہیں ہے. پھیلتا ہے یہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ کفر پھیل رہا ہے، شرک پھیل رہا ہے، نفرت پھیل رہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ کتنی برائیاں ہیں ان کو ظلمات کہتا ہے اندھیرے، اور اسلام کو کہتا ہے نور، روشنی. میرے بھائی سائنس کے بہت سے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے، انہیں معلوم ہوگا یہ بات کہ صرف روشنی پھیلتی ہے، اندھیرے پھیلتے نہیں ہیں. اندھیرے پھیلتی نہیں ہوتی ہے، اندھیرے خالی جگہ لیتے ہیں، اندھیرے خالی جگہ لیتے ہیں. جتنی چیزوں کی رفتار ابھی تک معلوم ہے، سب سے تیز رفتار کیا ہوتی ہے؟ لائٹ. اس لیے لمبی مسافت کو ناپنا ہے تو لائٹ ایئر ایک تو ہوتا ہے، 1 سیکنڈ میں روشنی پھیلتی ہے، اندھیرے نہیں پھیلتے. خوب اندھیرا ہو رہا ہو اس حال میں، اور ذرا سی ماچس جلائیے، ذرا سی موم بتی جلائیے، کہاں جاتی؟ ذرا سی دیر میں چلا جاتا ہے نا. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اندھیرا کوئی چیز ہی نہیں، روشنی کے نہ ہونے کو اندھیرا کہتے ہیں. مسجد میں مؤذن کی ذمہ داری ہے کہ وہ مغرب کے بعد لائٹ جلاتے ہیں روشنی. اب اتفاق سے مؤذن صاحب بھول گئے تو ہر آنے والا کیا کہتا ہے بھائی؟ ہر آنے والے کہتے ہیں بھائی کیوں اندھیرا کر رکھا؟ اللہ جی اندھیرا